سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور اب جلدی نہ مچاؤ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صیغہ اس طرح سے استعمال فرمایا جیسے کہ قیامت آ گئی ہو۔ تو اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب تمہاری یہ جلد بازی کہ اب اس سے مراد جیسے یہاں قیامت آ گئی ہے، اب جلدی نہ مچاؤ، یعنی کہ اب جو تم بار بار کہتے ہو ہمیں عذاب دو عذاب دو، اللہ نے عذاب کو مقرر کر دیا ہے، اب تم مانگو یا نہ مانگو وہ تمہارے اوپر آئے گا۔ تمام پاکی اس کے لیے، وحی کی اس نے اپنے فرشتوں کے اوپر، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، انسان کو نطفے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک نطفے سے اس کا وجود میں آیا، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑالو بن کے اللہ ہی سے جھگڑا کرنے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے، اپنے حکمت اور اپنی طاقتوں کے ذریعے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک خون کی بوند تھے خالی، لیکن اس کے بعد جب تم پورے صحیح سالم ہو کے اس دنیا میں آئے تو تم نے سب سے پہلے اپنے بنانے والے کے خلاف جھگڑا شروع کیا۔ اللہ نے چوپائے پیدا کیا، اس چوپائے میں بھی تمہارے لیے اس نے گرمی سردی سے بچاؤ کے لباس رکھے، یعنی اس کی جو اسکن ہے، جو لیدر ہے، وہ ہمارے لیے لباس کا کام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا نفع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا گوشت ہے، اس کا دودھ ہے، اس کی کھال ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، سب ہمارے لیے تسخیر کی ہیں۔ اس میں تمہارے لیے رونق بھی ہے جب تم انہیں چرا کر لے کر آتے ہو اور جب چرانے لے کر جاتے ہو، تو ایک یہ رونق کا سبب ہوتا ہے نا، جسے آپ پورا کہتے ہیں کہ یہ پورا ٹبر جا رہا ہے، یہ پورا مویشیوں کا جا رہا ہے، یا یہ گاڑیوں کا یہ پوری کانوائے جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہی اسی چیز کا ہوتا تھا ٹرینڈ، تو اگر کسی کے پاس زیادہ ہوتے تھے بھیڑ بکریاں چوپائے تو وہ ایک شان و شوکت والا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہاری رونق ہے، پھر اس کے علاوہ یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے شہروں پہ لے کے جاتے ہیں آتے جانے کے لیے، یعنی تمہارے لیے یہ بال برداری کا بھی کام کرتے ہیں، سواری کا بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ نے گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان سے سواری بھی لو اور ان سے زینت بھی لو، یعنی یہ تمہارے شان و شوکت کا بھی سبب بنے۔ اللہ سیدھی راہ کا پتہ بتاتا ہے اور اللہ کے سامنے ٹیڑھی راہ سے بھی واضح ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھی راستے کا راز بھی بتانا ہے اور ٹیڑھے راستوں کے بارے میں بھی اس نے بتا دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لے آتا۔ آسمان سے پانی برساتا ہے جس کو تم پیتے بھی ہو، اسی سے تم درخت بھی اگاتے ہو اور اسی میں تم اپنے جانور کو بھی چلاتے ہو، یعنی پانی کے بارے میں بتایا، پانی لائف ہے، واٹر لائف ہے۔ پانی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل اس سے اگتے ہیں۔ اسی نے رات اور دن، سورج، چاند، ستارے سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں، بشرط یہ کہ تم اس سے نصیحت قبول کرو۔ اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے۔ اب آپ یہاں سے نا ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے۔ سب سے پہلے اس نے پانی کے بارے میں بتایا، پھر کھیتی کے بارے میں، پھر دن رات کے بارے میں، پھر دریا کے بارے میں، پھر دریا میں سے جو زیورات نکلتے، پھر اس کے بعد سواریاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں بتایا، یعنی زمین کے بارے میں بتایا، اور آیت نمبر 16 میں اس نے ستاروں کے بارے میں بتایا کہ ستاروں سے بھی تم روشنی حاصل کرتے ہو اور راستہ پاتے ہو۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان، زمین، کائنات سب کو مسخر کیا انسانوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 18 میں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں یہ مردے ہیں، مطلب یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں جن کو آپ پکار رہے ہیں۔ زندہ تو پھر آگے بڑھ کے آپ کا کام کر لیں گے، لیکن یہ مشرک جن بتوں کو پکارتے ہیں یہ مردے ہیں، مگر ان کا اس کو بھی شعور نہیں ہے۔ تم سب کا معبود صرف ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ چیزیں چھپاتے ہیں دل میں، اللہ تعالیٰ خوب ظاہر کرنے والا ہے۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے، آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں بس کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کبھی موسیٰ کہا جاتا ہے، کبھی عیسیٰ کہا جاتا ہے، کبھی ابراہیم کہا جاتا ہے، مگر مقصد کیا ہے اللہ کا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کے بوجھ کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی جن لوگوں کو انہوں نے بہکایا ان کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اپنے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے اس سے پہلے جتنے لوگوں نے مکر کیا تھا ان کی عمارتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیا، عذاب آ گیا، اور قیامت والے دن بھی اللہ انہیں رسوا فرمائے گا اور فرمائے گا اب بتاؤ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے اور جھگڑتے تھے۔
اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جب آ جاتے ہیں فرشتے ان کی جان قبض کرنے تو وہ جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ مہلت دیجئے کہ ہم اللہ کے فرمان کو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب تمہارے غرور کا انجام جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو ان کے بالمقابل وہ جواب دیتے ہیں خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی، ہدایت ہی ہدایت، تو آخرت کا گھر انہی جیسے لوگوں کے لیے، اور کیا بہتر اور خوبصورت گھر ہے پرہیزگاروں کا، جہاں پہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے، نہریں ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے وہ ان کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور جس وقت جانیں قبض کی جاتی ہیں ایسے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کے عوض تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ کیا مشرکین مکہ اور کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے رب کے پاس سے فرشتے اتر آئے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے؟ تو اللہ بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے بجائے تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو۔ تمہارے درمیان نبی موجود ہے اور یہ نبی تمہیں کمر سے پکڑ کے تمہیں گڑھے سے بچا رہا ہے۔ پھر وہی بات ان لوگوں کی آیت نمبر 35 میں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، اور مشرک ماں باپ کو یہ لوگ اپنے لیے سب سے اہم بات سمجھتے ہیں کہ جس بات پہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہم وہی کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تمام معبودان باطلہ سے بچو، بس جن لوگوں نے اللہ کی اس ہدایت سے فیض اٹھایا وہ خود جنت کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر چل پھر کر دیکھ لو انجام کیا ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ہدایت سے منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو خواہش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو ہدایت کو طلب نہیں کرتے۔ اچھا، پھر یہ لوگ سخت قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی مردہ زندہ ہو کے واپس آیا، ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ حقیقت یہ ہم جب دفنا کے آ جاتے ہیں یا کوئی جلا دیتا ہے یا کوئی پرندوں کو کھلا دیتا ہے تو کب واپس لوٹتے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میرا وعدہ برحق ہے، یہ لوگ ضرور واپس زندہ کیے جائیں گے، اللہ زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ابھی بہت سارے معاملات نمٹانے ہیں کہ یہ جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک دن ان کو اکٹھا کر کے ان اختلافات جو بھی ان کے تھے اختلافی باتیں تھیں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ثبوت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بات تو صرف اتنی ہوگی قیامت کے دن، کن، اور بس وہ کام ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی انہیں ہم بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ پہ بھروسہ کیا۔ پھر فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی اے نبی ہم نے بستیوں میں مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ اتارا تاکہ وہ کھول کھول کے بیان کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یا تو زمین میں دھنسا دیا جنہوں نے نافرمانی رسول کی، یا ان کے اوپر عذاب بھیجا، یا پھر انہیں چلتے پھرتے بازار میں پکڑ لیا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی کائنات کی لوگوں کے سامنے رکھی، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے کہ کس طرح سے چلنے والوں کے سائے ان کے دائیں بائیں جھک کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر جی کا ایک سایہ ہوتا ہے، ہر آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، اور واقعتاً وہ ریفلیکشن، اسی سے ہم ٹائم بھی معلوم کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ ایک درخت کا تنا کاٹ دیا جاتا تھا اور پھر وہ جس طرح سے موو کرتا تھا تو ہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا تھا۔ تو یہ سائے کسی کیفیت ہے، یہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدے کسی کیفیت ہے، ہم نہیں جانتے اس کا کیا طریقہ ہے یا کیا اس کی حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ دلوا رہا ہے اور فرما رہے کہ آسمان زمین کے سب جاندار تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ گویا سجدہ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، اور جو لوگ سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ میں اتنے مست ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزے، قرآن یا عبادات یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی اہمیت کی حامل یوں نہیں ہے کہ ہمیں تو اس کے بغیر ہی بہت کچھ حاصل ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف سے کپ کپاتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ مل جائے، اور جیسے ہی حکم آتا ہے تو اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہی ڈر اور خوف رکھو اور میرے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، جنتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک سرشت بتائی آیت نمبر 54 میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈالتا ہے اور مصیبت سے پھر نکالتا ہے
تو مصیبت کے وقت تو تم یہ بات کہنے لگتے ہو کہ ہمیں اس مصیبت سے اگر اللہ نے نکالا تو ہم ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو دفع کرتا ہے تم سے، تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، اور جسے تم نہیں جانتے کہ وہ عبادت کے قابل ہے یا نہیں ہے، معبود بننے کے قابل ہے یا نہیں، تم اس میں بھی روزی کا حصہ مقرر کرتے ہو۔ دیگے چڑھانا، چادریں چڑھانا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پالنہار سمجھنا، پھر اللہ کے لیے تم فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہو، یعنی اپنی خواہش کے مطابق تو تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے تم بیٹیاں بناتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال یہ کہ اگر تمہیں بیٹیوں کی پے در پہ خبر ملتی ہے تو تم خبریں چھپانے لگتے ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے ان کے ہاں تو 2 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں۔ تو اس زمانے میں تو وہ اپنے آپ کے ہاں جو بیٹیاں ہوتی تھیں اس کو وہ آر کا سبب سمجھتے تھے اور ان بچیوں کو دفنا بھی دیا کرتے تھے۔ اگر لوگوں کے گناہ پہ اللہ ان کی گرفت کرتا، آیت نمبر 61، تو روئے زمین پہ کوئی بھی انسان زندہ نہ بچتا، ادھر گناہ کیا ادھر فوتگی ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ نہ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے۔ تو ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کرتی ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی امت کی طرف بھیجا، مگر شیطان نے ان برے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب بار بار ہر تھوڑے عرصے میں اس لیے نازل فرمائی کہ یہ ہر چیز کو واضح کر دے، آسمان سے بارش برسنے کو واضح کر دے کہ کس طرح سے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ چوپایوں میں عبرت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیا ہے کہ کتنی غور طلب بات ہے کہ ایک چوپایا جو دودھ دیتا ہے جانور، اس کے گوبر اور اس کے خون کے بیچ میں سے یہ دودھ جیسی شفاف، لذیذ اور صحت مند چیز نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چارہ کھاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، اس کا پیٹ چاک کیجئے تو آپ کو سوائے گوشت کے، خون کے اور گوبر کے کچھ نہیں ملے گا، مگر ایک حصہ اس کے الگ ہو جاتا ہے اور اس حصے میں وہ ساری چیزوں سے نچڑ کے ایک انتہائی صحت بخش مایا پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم دودھ کہتے ہیں۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے مشروبات بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو لفظ شراب ہے، لیکن عربی میں شراب کا مطلب مشروبات ہوتے ہیں۔ عمدہ روزی اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اچھا، یہ جو نحل ہے نا، اسی صورت کا نام اسی وجہ سے ہے۔ میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ پہ، تو شہد کی مکھیوں کی مثال ایسی زبردست ہے، ان کی کالونی اتنی زبردست ہے، ان کی جو وہ ہیگزاگونل وہ پورا اسٹرکچر بناتے ہیں اس کی مثال۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی شہد کی مکھی اگر وقت سے دیر سے آتی ہے یا اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتی تو اس کی سخت سرزنش کرتے ہیں، اسے قتل بھی کر دیتے ہیں۔ پھر کس طرح سے ان کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، کس طرح ان کے ورکرز ہوتے ہیں، کس طرح وہ شہد نچوڑ رہے ہوتے ہیں، لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹیز اتنی زبردست مقرر ہے کہ ہم واقعتاً جب مچھر کی اور شہد کی مکھی کی مثال پڑھتے ہیں قرآن میں اور پھر اس کو ریسرچ کرتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کتنی عقل اور سمجھ دی ہے۔ تو یہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو محرابیں یا جہاں پہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ یہ چھتیں بناتی ہیں، ہر طرح کے میوے کھا کے رب کے آسان راستوں پہ چلتی پھرتی ہیں، ان کے پیٹ سے رنگ برنگے کا مشروم نکلتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ہر علاقے کے پھل الگ ہوتے ہیں، پھول الگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کا شہد بھی الگ ہوتا ہے، چھوٹی مکھی کا الگ ہوتا ہے، بڑی مکھی کا الگ ہوتا ہے، پھر کم میٹھا الگ ہوتا ہے، زیادہ میٹھا الگ ہوتا ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شہد میں شفا ہے، ہر بیماری کا، ہر تکلیف کا اس کے اندر ایک علاج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی فوت کرے گا، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں جو جاننے بوجھنے کے باوجود کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ ارذل العمر کی بات ہے۔ اور ہمیں یہاں پہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل ردی عمر سے بچائے، جہاں پہ ہم سب دیکھ رہے ہوں پر کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو، سب کو بولتا سن رہے ہوں مگر کچھ نہ سنائی دے رہا ہو۔ اللہ نے کسی کی روزی زیادہ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو غلام دیے ہیں، کسی کو مالک بنایا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی ہیں، انہی سے تمہارے بیٹے، اولادیں، پوتے، پوتیاں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے سامان زیست بنایا ہے، تو اللہ کے اوپر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے علاوہ کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟
اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، یعنی اللہ جیسا کسی اور کو مت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، ایک غلام ہے اور ایک ہے آقا۔ غلام کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، مالک کے پاس ساری طاقت ہے، اس کے پاس روزی نہیں ہے، اس کے پاس روزی ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دیتے ہیں بہت زیادہ مال، وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے، اور ایک اس کو دیتے ہیں مال جو بہت نپا تلا ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ پھر اسی میں سے ایک اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ایک ہے شخص گنگا، اپنا معافی ضمیر نہیں بیان کر سکتا اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو زبان والا ہے، وہ اپنے آپ کو بیان کر سکتا ہے، کمیونیکیشن کر سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اور تمہارے باطل معبود ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو غیب کا حال معلوم ہے، قیامت کا امر تو ایسا ہے جیسے آپ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ ہمیں لگتا ہے بہت جی لیا، ابھی بھی بہت دور ہے قیامت، مگر اللہ تعالیٰ اس ٹائم لیپ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک پل کی بات ہے، ایک آنکھ کا جھپکنا ہے۔ تمہارے ماں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا اس وقت جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے، مگر تم کم ہی شکر گزار بنتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو دیکھنے کی بابت فرمایا، ان کو دیکھو کیسے یہ تابع اور فرمان ہے اور فضا میں اللہ کے حکم سے تیرتے ہیں۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے تمہارا گھر بنایا، یعنی اب یہ جو نشانیاں چل رہی ہیں، پہلے تخلیق بتائی، پھر فضا بتائی، پھر گھر بتایا، اب اس کے بعد انڈسٹری کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہاری سکونت کی جگہ بنائی، تمہارے لیے چوپایوں کے کھالوں کے گھر بنائے جنہیں تم ہلکا پھلکا کھاتے ہو اور کوچ کے دن آرام سے بیٹھتے ہو اور نکل جاتے ہو، اس کے اون سے، روحوں سے، بالوں سے بہت سارا سامان بناتے ہو، یعنی پوری انڈسٹری ہے تمہارے سامنے۔ اس کے بعد لباس کے بارے میں فرمایا، اس نے تمہارے لیے لباس بنایا، اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، پہاڑوں میں غار بنائے، تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ لباس تو ظاہر انسان خود بناتا ہے، لیکن اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب انسان آنکھ کھول کے دیکھتا ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لباس، پرندوں کے اوپر پر اور جانوروں کے اوپر بال چڑھائے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنی سردی گرمی سے رکنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی منکر ہو رہے کیونکہ یہ ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے اور کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان کو توبہ ان کی قبول کی جائے گی۔ جب ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر اس سے ان کو پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا۔ مشرکین شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ وہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم چھوڑ کے، آپ کو چھوڑ کے ان کو پروردگار کہا کرتے تھے، تو اس وقت ان کے جو شریک ہوں گے وہ کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو، ہم نے تم سے نہیں کہا تھا، ان بتوں نے نہیں کہا، ان مزاروں میں مدفون بزرگان دین نے نہیں کہا کہ تم ہمیں اپنا معبود بنا لو۔ اور یہ سب لوگ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور شرک کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 میں فرمایا، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک مقابلے کے اوپر ایک گواہ لے کے آئیں گے، اور اے نبی آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنائیں گے، یعنی تمام نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان تمام رسولوں کے اوپر، ان تمام امتیوں کے، ان رسولوں کی امتیوں کے اوپر، اور کہیں گے، فرمائیں گے کہ میں نے بھی اپنی بات پہنچا دی تھی، اور ہدایت اور رحمت خوشخبری ہوگی اس دن مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر، وہ تمہیں امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ ایک اور ہیومن چارٹر قرآن میں 3-4 مقامات پہ یہ ہیومن چارٹر آیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والیتامى وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ خود نصیحت فرماتا ہے، یہ نصیحت قبول کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب آپس میں تم کمٹمنٹ کرو، اور اس کو ایک بار جب تم کمیٹڈ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد اس کو مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ ہم اللہ کی قسمیں کھا کے ہی ہم یہ وعدے کرتے ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو رات بھر بیٹھ کے کوئی محنت کرتی ہے، سوت کاٹتی ہے، اور صبح ہی قینچی لے کے خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہم خود محنت کرتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، کون اٹھتے ہیں؟ ہم خود اٹھتے ہیں۔ بستر کون چھوڑتا ہے؟ ہم چھوڑتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے کون وضو کرتا ہے سردیوں میں؟ ہم کرتے ہیں۔ پھر ٹھٹرتے ٹھٹرتے نماز کون پڑھتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں۔
اور اتنی محنت کرنے کے بعد ہم دن میں اپنے چند اعمال ایسے کرتے ہیں کہ ہم خود ہی ان تمام اعمال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کھول کے واضح فرما دے گا۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک گروہ بنا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ یہ ہمارے یہاں جو فضول قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بدلے تمہیں سخت سزا برداشت کرنی ہوگی۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول نہ بیچ دیا کرو، یعنی اللہ کا عہد تمہارے ساتھ جو ایمان کا تھا، ایمان کے اوپر عمل کرنے کا تھا، اسے دنیا کی چند روزہ قیمت کے اوپر نہ بیچ دو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب باقی ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے نیک اعمال کا ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ اور جب قرآن پڑھا کرو، یہ ایک اور آیت، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ضروری ہے کہ ہر نیک عمل سے پہلے اللہ کی پناہ میں آیا جائے۔ شیطان کی اکساہٹوں کا پہلے ہی ہم کو اندازہ ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی ٹاسک ہمارے سامنے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ، اس ٹاسک میں، اس طرح کے کاموں میں شیطان کیسے بہکائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی ٹیم ورک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے شیطان آپ کی ٹیم ورک کو توڑے گا۔ اگر آپ کوئی اصلاحی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان آپ کو فقر اور فاقہ کا لالچ دے گا کہ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، یہ وقت تم اپنے کاروبار کو کیوں نہیں لگاتے، یہ وقت تم کیوں اس کام میں لگا رہے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ ایمان والوں کو اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، یہ وہی ناسخ و منسوخ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آیت کے بدلے کوئی آیت لے آئے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کل یہ آیت تھی، آج یہ آیت یہاں پہ کیوں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، مسلمانوں کو رہنمائی اور بشارت دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں علم ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ اب وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو شہر سے باہر تھے اور ان کے پاس علم تھا، اور ان لوگوں کا اشارہ یہ تھا کہ شاید یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، حالانکہ وہ جو باہر رہتے ہیں ان کی زبان تو عجمی ہے، یہ تو عربی ہے، یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیت کو، اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی نہیں دیتا۔ جھوٹ اور افترا جو باندھتے ہیں وہ در حقیقت ایمان والے نہیں ہوتے۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس سے کہا جائے کہ تم اپنے کلمہ ایمان سے پھر جاؤ، کلمہ کفر بول دو، اس کا دل تو ایمان کا اقراری ہو، مگر جو لوگ دل سے کھلے دل سے کفر کرے، اللہ کا غضب اور بڑے عذاب کی خوشخبری ہے، کیونکہ انہوں نے جو دنیا کی زندگی ہے اسے محبوب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پہ، دل پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، اور آخرت میں انہیں سخت نقصان ہوگا۔ جن لوگوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشنے والا ہے۔ مکے کے مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، یعنی قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اس کے کیے کا اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے بستی کی مثال فرمائی کہ ایک بستی تھی اور بہت اطمینان تھا وہاں پہ، امن بھی اور اطمینان بھی، باب فراغت ہر جگہ تھی ان کے پاس، کھانے کو بھی تھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا۔ یعنی اگر کسی بھی جگہ اطمینان ہے، اللہ کا شکر ہے، بستیوں میں کھانا پینا بھی ہے، امن بھی ہے، سب کچھ ہے، ایسے میں شکر گزاری اس قوم پہ زیادہ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہ رہے اور اپنے گناہوں کے دلدل میں پھنسنے لگے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں انہیں آ دبوچا۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی اسے کھاؤ اور پیو، اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اور اس کے بعد کچھ حرام چیزیں بتا دیں، مردار، خون، سور کا گوشت، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے علاوہ کہیں اور پہ ذبح کیا جانے والا جانور ہو، سوائے اس کے کہ تم کو اپنی جان کا خوف ہو تو تم تھوڑا سا لے لو۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی قرآن کے حلال اور حرام پہ کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے بغیر علم کے، اپنی طرف سے کہہ دو یہ حلال ہے نہیں یہ حرام ہے،
یہ تمام چیزیں صرف مفتیوں کے لیے یا تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو فتویٰ دینے کا ایک علم رکھتے ہوں، ایک ان کے پاس اس کا پورا علم و شعور ہو۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا وہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ جو کوئی جہالت سے یعنی نادانستگی میں بے علمی سے کوئی برا عمل کر لے، گناہ کا عمل کر لے، پھر توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا تھے، اللہ کے فرما بردار اور ایک مخلص مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا مقرب اور برگزیدہ بنایا تھا۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور ہم نے آپ کے اوپر یہ وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ملت ابراہیمی کیا ہے۔ ملت ابراہیمی کفر سے اعراض کرنا اور نیکیوں کی دعوت دینا ہے۔ پھر آگے سبت کے بارے میں بات ہوئی کہ سبت کے دن کی بھی ان کی جو نافرمانی تھی وہ بھی اللہ کی نظر کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلہ فرمائے گا۔ آگے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت کی یہاں پہ سطحیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ، بہترین طریقے کے ساتھ گفتگو کرو۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں تو شاید بولتے کم ہیں، چیختے زیادہ ہیں، چلاتے زیادہ ہیں، ڈانٹتے زیادہ ہیں، بے عزت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلام کے بہترین مبلغ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ انتہائی پیار سے، انتہائی محبت سے، انتہائی رچاؤ سے، حکمت سے، دانائی سے کی تھی۔ چیخ چلا کے، مکے لہرا کے، ذلیل کر کے، دوسرے کو مذاق اڑا کے، اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے نہیں کی تھی۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ تبلیغ کرتے وقت، ویسے ہم گھر میں کتنی ہی ٹون میں بات کر لیں، لیکن جب آپ قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے لہجے میں، اپنی بات میں، ہر چیز کے اندر بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا تمہیں صدمہ پہنچایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو بہترین اور حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اس کے بعد اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اگر بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے صبر کر لو، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے، آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پہ رنجیدہ نہ ہوں جو مکر و فریب کرتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہوں، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ نحل بھی مکمل ہو گئی اور 14واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ پیر کو انشاءاللہ ہم اپنے 15ویں پارے کا آغاز کریں گے بنی اسرائیل کا، اور ساتھ ہی ہم سورہ کہف کو بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورہ کہف ہے، اس کے بعد سورہ مریم ہے، یہ تینوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک ساتھ اتری ہیں مکمل صورت کے طور پہ، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو پہلے سورہ بنی اسرائیل ایک نظر میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے ہی آپ کو یہ بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ یہودیوں سے متعلق ہے، یا یہ کہ یہودیوں کا اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ مکی سورہ ہے، اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اسلامی نظریہ حیات یعنی عقیدہ توحید ہے۔ اس کے علاوہ فرد کی اجتماعی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ بتایا، اخلاقیات کے بارے میں بھی بتایا، کچھ واقعات بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہوں گے، آدم اور ابلیس کے قصے کا ایک حصے کا بیان ہوگا، رسالت کی حقیقت۔ اس کے علاوہ پہلے دائرے میں ہم پورا دیکھیں گے واقعہ اسراء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ معراج ہے اس کو دیکھیں گے۔ دوسرے دائرے میں ہم اسلامی نظریہ حیات اور عقیدہ توحید کو دیکھیں گے۔ تیسرا دائرہ بت پرستی کا ہوگا۔ چوتھا دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کا نزول کیوں نہیں ہوا، اس کے اوپر ان لوگوں کے جو سوالات تھے بنی اسرائیل کے کہ انبیاء پہ کیوں ہوا اور ان پہ کیوں نہیں ہوا۔ اور آخر میں ہم کفار مکہ کی سازشوں کا ذکر سمجھیں گے۔ سب سے آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ حقیقی سچائی اور حق کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ جو زمینی سفر کا بیان ہے جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں، اس کی حقیقت میں دو حصے ہیں، ایک اسراء ہے اور دوسرا معراج ہے۔
لیکن چونکہ معراج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک آج تک کے لوگوں کے درمیان مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ جسمانی تھا یا یہ روحانی تھا، اس لیے اس کا نام معراج ہی رکھ دیا گیا ہے۔ اس سفر کی جو غرض تھی، غایت تھی، اس کا جو مقصد تھا وہ توحید ادیان تھا، اور اس کے علاوہ یہ بتانا تھا کہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کا بھی ذکر، یعنی وہ بھی بندے تھے۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں جو آیت فرمائی وہ اسی معراج یا اسرا کے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پہلی یہاں پہ یہ اسرا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اپنے بندے کو اس رب نے، اس پاک رب نے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی آپ تو یہاں پہ موجود تھے لیکن فرمایا جا رہا ہے مسجد اقصی دور کی مسجد، کیونکہ بیت المقدس بہت دور تھی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اب آس پاس میں برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کا مسکن یہی رہا ہے، یعنی یہ والا جو خطہ ہے بیت المقدس کا، یہ تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ تو رات میں مسجد اقصی تک لے جانے کا ذکر ہے اس سفر کا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے کی شکل میں ہے۔ یہ تینوں صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئی تھیں۔ اب یہاں پر بیت المقدس جو القدس یا ایلیا کا شہر ہے، قدیم نام ہے اس کا، اور فلسطین میں واقع ہے، مکہ سے بیت المقدس تک کی مسافت جو ہے وہ 40 دن کی ہے، یعنی 40 دن کا مراد یہ ہے جو پیدل یا گھوڑے پہ یا اس پہ اونٹ پہ جائے گا۔ یوں اس حساب سے اس کو دور کی مسجد کہا گیا کیونکہ یہ قریب کی جگہ نہیں تھی، یہ دور کی جگہ تھی، اور اس کو بابرکت اس لیے کہا جا رہا ہے یہ علاقہ کہ قدرتی نہریں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، اور انبیاء کا مسکن بھی اور مدفن بھی ہے، یعنی یہاں پہ رہے بھی اور یہیں پر ان کو دفن بھی کیا گیا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں تک لے گیا وہ مسجد اقصی تک جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ اب قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جو قیامت تک ایکسپلور ہوں گے، خاص کر جب ہم سورہ کہف میں آئیں گے تو یہ قیامت تک ایکسپلور ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں اپنی قدرت کے لفظ کا استعمال فرماتا ہے تو ہم وہ بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ذہن ایک مخلوق کا ذہن ہے، وہ خالق ہے، وہ ارض و سماوا کا خالق ہے۔ تو جب وہ اپنی قدرت کا بیان کرتا ہے تو ہم اس کو صرف اپنے ذہن کے حساب سے چند چیزوں پہ مشتمل سمجھتے ہیں۔ جیسے اگر ماں اپنے بچے کو ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہے یا اس سے خوش ہو کے کوئی بات کہے، میں ایک ایسی چیز تمہیں دینے والی ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ، یا میں ایسی ڈانٹ تمہیں دوں گی یا ایسی سزا تمہیں دوں گی، تو بچے کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا۔ بچے کا ذہن کہاں تک پہنچے گا کہ شاید میرا کوئی کھلونا لے لیا جائے گا، شاید مجھے کوئی کھلونا نہیں دیا جائے گا، بس اس سے زیادہ اس کا ذہن نہیں جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے لفظ قدرت کو استعمال کرتا ہے تو ہم عاجز ہیں کہ ہم اس کی قدرت کے لفظ کو ایکسپلین کر سکیں۔ فرمایا بعض نمونے دکھائے ہم اپنی قدرت کے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا، خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور وہی بات کہ شرک نہ کرو، اور اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ پوائنٹ سورہ کہف کے لیے دیتی جاؤں گی۔ آگے چونکہ اس کے بعد سورہ کہف آنے والی ہے جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل انشاءاللہ اسٹڈی کرنا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دجالی قوتوں کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ دجال کے دجل سے بچنے کے لیے اس صورت کی تلاوت کرو، تو اس کے تانے بانے یعنی دجال کے تانے بانے جہاں سے جڑتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دجال کا کوئی قصہ نہیں تھا، اس کی پیدائش کہہ لیجئے، اس کی آمد کہہ لیجئے، یہ حضرت نوح کے زمانے سے تھی۔ تو یہاں پہ اب یہ چونکہ بنی اسرائیل دی بادشاہ ہے سورہ کہف کا، اور سورہ کہف مسلمانوں کے لیے دجال سے بچنے کی صورت ہے۔ سورہ کہف کے پہلے حصے میں یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے، بنی اسرائیل، اور سورہ کہف کے آخری حصے سے منسلک ہے سورہ مریم جو حضرت عیسائیوں کے کانسیپٹ پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یعنی ایک طرف اس کے ہے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے کانسیپٹ، دوسری طرف جو تردید کی جائے گی وہ عیسائیوں کی، اور بیچ میں دجال کے بارے میں سورہ کہف ہے۔ تو اس لیے ان تینوں کو ایک ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔
تو یہاں پہ فرمایا نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا اور وہ ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اب یہ طوفان نوح جو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو نسل انسانی تھی ان کے بیٹوں کی نسل سے، یہ کشتی نوح علیہ السلام جس میں سوار ہوئے تھے لوگوں کو لے کر اور طوفان سے بچ گئے تھے، اسے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ نوح، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد تقریباً مٹ گئی تھی اور صرف حضرت نوح جن لوگوں کو لے کر سوار ہوئے تھے کشتی میں وہی بچے تھے، تو ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہ بہت شکر گزار بندے تھے، تو تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان کی کفران نعمت نہ کرو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف صاف بیان کر دیا کہ تم 2 بار زمین میں فساد مچاؤ گے۔ یہ ان کی ہسٹری تھی کہ 2 بار اس قدر شدید فساد ہوا انہوں نے کیا، اور 2 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت بری طرح پکڑا۔ پہلی بار جو ان کو ذلت اور تباہی کی طرف اللہ لے کے گیا، یہ بابل کے جو فرمانروا تخت نشین تھا بخت نصر کے ہاتھوں ہوا۔ حضرت مسیح جو تھے، حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ یہودیوں پر یہ یروشلم میں جو کچھ بھی ہوا، یہ ایک مصیبت نازل ہوئی، اس نے یعنی بخت نصر نے یہودیوں کا بے دریغ قتل کیا۔ اتنی شدت سے اتنا زیادہ ان کا قتل عام ہوا کہ کوئی ہی یہودی کہیں کہیں بچا ہوگا، اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا۔ اور یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب انہوں نے اپنے درمیان ایک نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ تو حضرت شعیہ علیہ السلام کے قتل یا حضرت ارمیہ علیہ السلام، دونوں کا نام آتا ہے، ان کو قید کر لیا تھا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزیاں کی تھیں اور شدید نافرمانیوں کا ارتکاب کیا، اور یوں فساد فی الارض کے مجرم ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے ہم یہاں پہ جالوت کا لفظ استعمال کریں کہ جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پہ مسلط کیا تھا، جس نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، یہاں تک کہ پھر طالوت آئے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں جالوت کو قتل کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ بھی حضرت داؤد سے ملتا ہے، اور جو یہودیوں کے پاس مسیح کے آنے کی ایک خبر موجود تھی ان کی کتابوں میں، وہ بھی حضرت داؤد کی نسل سے آئیں گے۔ تو اس حساب کتاب سے اس سورہ کا بیان سورہ کہف سے پہلے بہت ضروری ہے۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد انہوں نے جب توبہ کی اور پھر اس کے بعد ان کو پھر مال اور دولت سے نوازا، انہوں نے دوبارہ جاؤ حشمت یعنی تخت عطا فرمایا، جبکہ سب کچھ ان سے چھن چکا تھا۔ مگر یہ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر فساد برپا کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کے درپے رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ یوں ہی اٹھا لیا اور بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں ایک رومی بادشاہ تھا ٹائٹس، اس ٹائٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے یروشلم پہ حملہ کر کے، مطلب سمجھے جیسے آج یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں فلسطین میں، ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ بادشاہ جو تھا ٹائٹس، اس نے ان کے اوپر ایسا ہی حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا تھا، اور بہت سو کو قیدی بنایا، ان کے اموال لوٹ لیے تھے، اور ان کے مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے رون ڈالا تھا، اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی جو انہوں نے تعمیر کیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی تاراج کیا، انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی بہت شدید ہوئی۔ یہ تباہی 70 عیسوی پر ان کے اوپر آئی، اور یہ ان کے اپنے کسب کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے درمیان کے انبیاء کو قتل کیا تھا، ان کو سولی پر چڑھایا اپنے تئیں۔ تو فرمایا کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے بھیج دیے، جنہوں نے تمہارے گھر میں، وہ تمہارے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ تمہارے اوپر تباہی کا پورا ہوا۔ اس کے بعد پھر غلبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دوبارہ دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا، اور تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر تمہاری مسجدوں میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائے توڑ پھوڑ کے اسے برابر کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا جیسے پہلے رحم کیا تھا، بشرط یہ کہ تم توبہ کرو، اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، عربی کے الفاظ دیکھیے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم اعادہ کرو گے، دوبارہ کرو گے، ریپیٹ کرو گے، تو ہم بھی اپنے عذاب کو ریپیٹ کریں گے، اور جہنم کافروں کے لیے ایک قید خانے کے طور پہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ قرآن وہ راستہ ہے جو بہت سیدھا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل سے خطاب کیوں چل رہا ہے تو ان کو قرآن کی حقانیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
ایمان والوں میں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے کہ تمہارے لیے اجر ہے۔ یہ بات اور سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود جو تھے ان کے پاس توریت تھی اور انہی میں نبی آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت عیسیٰ میں انہوں نے وہ نشانیاں نہیں پائیں جس نشانی کو وہ ڈھونڈ رہے تھے اپنے مسیحا کے لیے، اسی لیے انہوں نے انہیں کاذب کہہ کے صلیب پہ چڑھا دیا۔ لیکن کچھ لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آ گئے حضرت عیسیٰ کے اوپر۔ تو اب کرنٹ مذہب اس زمانے کا ہو گیا عیسائی، یعنی یہودیت جو تھی وہ ختم، یعنی اب کینسل ہے، شفٹنگ ہو گئی اور عیسائیت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نیا مذہب ہو گیا اسلام۔ اب اگر کچھ لوگ یہودیوں میں سے اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے گو کہ اگر وہ نہ بھی حضرت عیسیٰ پہ لائے ہوں ایمان، عیسائی ہی تھے اس زمانے میں، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عیسیٰ کے فالوور جو تھے عیسائی، وہ جو ایمان لے کر آ گئے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ یہودیوں میں بھی باقی تھے، کچھ لوگ عیسائیوں میں بھی، اور اب مسلمان۔ تو یہ 3 فرقے ہو گئے، یعنی سب سے پرانا مذہب ہو گیا یہودیوں کا، اس کے بعد والا عیسائیوں کا، اور بالکل نیا مذہب ہو گیا اسلام۔ تو یہاں پہ یہ بات فرمائی کہ ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، یعنی جو لوگ اس نبی پہ ایمان لے کر آ جائیں، اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بات اللہ کی قدرت کی بتائی، اسی طرح نہ ہم جنت کو تصور میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم جہنم کو۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس طرح جیسے کہ بھلائی کی مانگی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو چیز غلط ہے، برائی ہے، مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں دیتا۔ اگر ہم اس چیز کے لیے وہ چیز کی دعا مانگے جا رہے لیکن اللہ ہم کو نہیں دیتا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے لیے اس وقت اس موقع کی مناسبت سے درست نہیں ہے۔ لیکن انسان اتنا چپک جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے لیے، یعنی گویا وہ اس برائی کو مانگ رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا نہیں چاہ رہا، ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ بھلائی ہو وہ۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے، رات کو دن میں یعنی رات کو ہم نے بے نور کیا، اندھیرے بنائے اس کے اندر، اور دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ آپ اپنے رب کا فضل تلاش کریں۔ گویا دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزی تلاش کرنے والا وقت بتایا اور رات کو آرام کرنے والا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے دن اور رات کہ تم برسوں کا شمار کر سکو، حساب معلوم کر سکو، مہینے، ہفتے، دن، سال، صدیاں۔ ظاہر ہم اسی طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آج 1 دن گزر گیا، آج 2 دن، آج 7 دن، 1 ہفتہ ہو گیا، 4 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 12 مہینے گزر گئے، 1 سال ہو گیا، تاکہ تم یہ حساب معلوم کر سکو۔ ہم نے انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، فی عنقہ کا لفظ آیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کا نامہ اعمال نکال کے دکھائیں گے اس کو، جسے وہ اپنے اوپر کھلا پائے گا۔ یہ جو فرمایا یہاں پہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اس کا مطلب ہے ہر برائی اور ہر اچھائی انسان کے اندر موجود ہے، اس کے اپنے گلے کے اندر موجود ہے۔ باہر سے نہیں آتی بدنصیبی، باہر سے نہیں آتی مصیبتیں، انسان کے اپنے کسب کی وجہ سے اندر سے نکلتی ہیں، اور یہ جو کچھ اس کے اعمال ہیں جو اندر سے نکلتے ہیں، قیامت کے دن یہی اعمال کتاب کی شکل میں اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، جس کے اوپر رائٹر کا نام اس شخص کا خود ہوگا۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافت ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہماری یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس وقت میں بڑا عذاب دے دیں، عذاب استیصال یعنی مٹا دینے والا عذاب، جب تمہارے درمیان رسول موجود ہوں۔ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یہ موضوع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خوشحال لوگ، امیر لوگ، یا یوں سمجھیے کہ جو انفلوئنس پیپل ہوتے ہیں اس زمانے کے، ان کی طرف سے برائی نیچے آتی ہے۔ وہ جب کوئی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی بھی رسومات پیدا کرتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ نیا اپناتے ہیں، تو نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے متاثر ہو کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، وہ وہاں پہ کھلی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب کی بات نافذ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات سے بڑا ڈرنا چاہیے کہ ہمارا بنایا ہوا کوئی ٹرینڈ، وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، ہمارے بنایا ہوا کوئی بھی ٹرینڈ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بنے کہ اس کے اوپر چلنے والے لوگوں کی وجہ سے ہمارے کام کے وبال جو ہیں ہم پہ دگنے اور تگنے ہو جائیں۔ فرمایا ہم نے نوح کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کی ہیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔
اور جس کا ارادہ صرف اس فوری دنیا سے ملنے والا فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور جس کے لیے لیکن پھر قیامت میں اس کے لیے جہنم مقرر کرتے ہیں جہاں وہ برے حال و دھتکارا ہوا ڈالا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قدردانی فرما رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا جس کا ارادہ آخرت کا ہو، یعنی جو یہ چاہے کہ میرے اس دنیا کے عمل سے میری آخرت سمجھ جائے تو اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرے جیسے کوشش کرنی چاہیے، صرف چاہنے سے یہ کام نہیں ہوگا، اور وہ ایمان کے ساتھ کوشش کرے۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے یہاں پوری قدردانی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ایسے ہیں کہ جو رکنے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مستقل دیتا ہے، اور تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تمہیں درجات اور فضیلتیں دی ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم آخر میں برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ جاؤ، یعنی اپنے طور پہ اپنے اعمال کی کمائی کرتے رہو، کسی کو دنیا میں زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ اور کسی کو کم دے گا۔ اب آگے یہ جو بنی اسرائیل کی ابھی آیتیں آ رہی ہیں نا، یہ کمپلیٹ ہیومن چارٹر ہے، اور یہ وہ ہیومن چارٹر ہے جو دنیا کے تمام ان ممالک نے اٹھایا ہے جن ممالک کو آج ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ اس ہیومن چارٹر کو ہم پڑھتے ہیں، تمہارا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا، نمبر 1 کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہیومن چارٹر میں ہمیں جو حکم ملتا ہے وہ ہے توحید کا، مکمل پروگرام اس کے اندر مل رہا ہے، اور اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کا آپ کو معلوم ہے نا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جو کوئی کچھ کر رہا ہے اس سے بڑھا چڑھا کے اس کو دینا۔ حسن کے ایکسٹریم ڈگری ہے احسان۔ اس کے لیے ایک عام سی بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کسی کے اوپر نگراں ہوتے ہیں تو وہ کام بہتر کرتا ہے، جبکہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں تو وہ کام جو 2 گھنٹے میں اور بہترین ہونے والا ہوتا ہے 4 گھنٹے میں بدترین ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر احسان کرو، اگر تمہارے سامنے یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ اب یہاں پہ اف تک نہ کرنا، انہیں ڈانٹنا پیٹنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ سختی سے منع ہے، بلکہ فرمایا ادب اور احترام سے بات کرو، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جیسے سٹھیانہ لفظ کہتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے۔ بڑھاپے میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی طبیعت، اس کی ذہن کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگے گا، جب جو لوگ جوان ہیں انہیں لگے گا کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ سے تنگ ہوتے ہیں۔ تو فرمائے ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرو، انہیں اف بھی نہ کہو کہ پھر آپ نے یہ کر دیا، پھر آپ کو یہ چاہیے، پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا۔ عاجزی اور محبت کے سامنے ان کے آگے تواضع اختیار کرو، بازو پست رکھو۔ بازو پست کا مطلب یہ اکڑ کے ان کے آگے ایسے نہ بیٹھو کہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے آگے تم خود بھی اپنے کندھے جھکا کے بیٹھو، اور دعا کرتے رہو۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ویسے ہی رحم فرما، ویسا ہی معاملہ فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کے وقت میرے اوپر رحم کیا تھا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اور تم نیک ہو تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلی بات ہو گئی، یعنی پہلی بات تو ہو گئی توحید کی، دوسری بات ہو گئی احسان کی والدین کے ساتھ، تیسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو حق ادا کرتے رہو، یہ ہو گئی اگلی بات، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ یہاں پہ دونوں لفظ آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تبذیر، مبذر، اسراف، یعنی مبذر کون ہوتا ہے اور اسراف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اسراف کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کام کو ہم 5 روپے میں کر سکتے ہیں، ہم اسے 10 روپے میں کریں، یعنی زیادہ خرچ کریں اس کے اوپر، جس کے اوپر اگر ہم 5 روپیہ بھی خرچ کرتے تو کام ہو سکتا تھا، لیکن ہم اس کے اوپر زیادہ خرچ کریں، یہ اسراف ہے۔ اسراف کرنا گناہ ہے، لیکن مبذرین، ابذار، تبذیر اس خرچ کو کہتے ہیں جہاں ایک پائی کی ضرورت ہی نہیں تھی، موقع ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ اس بات کے پر کوئی خرچ کرنے کی چیز نہیں تھی اور وہاں پہ ہم خرچ کر دیں، تو فرمایا کہ اسراف اور بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔
فرمایا کہ اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے، یعنی ایسے لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، تو اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تجھے امید ہے وہ کرنا چاہیے تمہیں، کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں تم سمجھاؤ، یعنی تمہارے ارد گرد جو لوگ بھی اس طرح کے ہیں جن کو تم واعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ اور پھر یہاں پہ جو مسکین مسافر رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا، تو یہ بھی کہ اگر تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے نہیں ہے تو بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، آس پڑوس میں، بستی میں اللہ نے آپ کو زیادہ دیا، ان کو کم دیا۔ سوچئے ذرا، ایک ہی شہر ہے، سوچئے ذرا ایک ہی قصبہ ہے، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی مارکیٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی دکان زیادہ چلا دی، کسی کا کام زیادہ چلا دیا۔ وہ اس وجہ سے نہیں چلایا کہ اس کے پاس عقل زیادہ تھی یا اس کی قسمت اچھی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی لوگوں کے لیے دیا ہے کہ اب تمہارے ذمہ ہوگا کہ یہ تمہارے پاس 100 روپے آ گئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، تو یہ 100 تمہارے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے ہیں جو تمہارے آس پاس کے لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ عمدگی اور نرمی کے ساتھ ان کو ان کا حق بھی دو اور ان کو سمجھاتے بھی رہو۔ پھر فرمایا اب ایسا بھی نہ ہو کہ تم دینے میں اتنے بادشاہ ہو جاؤ، اتنے زبردست ہو جاؤ کہ خود تنگی میں پڑ جاؤ۔ ایک اللہ تعالیٰ نے میانہ روی بتائی، اپنا ہاتھ اپنے گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی نہ ہی اتنے بخیل ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ تم بند کر لو اور کسی کو نہ دو، اور نہ ہی تم اتنے شاخرچ ہو جاؤ کہ تم لٹا دو اور تمہارے پاس خود بھی کچھ نہ بچے اور تم درماندہ بیٹھ جاؤ، یعنی بے بسی کی حالت میں بیٹھ جاؤ کہ میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں۔ نہ فضول خرچی کرو، نہ کنجوسی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب جسے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، وہ باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ایک اور ہیومن چارٹر میں ایک اور چیز بتائی، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے، یقیناً ان کا قتل کرنا ایک بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے۔ اب وہ قتل چاہے ظاہری دکھنے والے انسان کا ہو یا وہ کہیں چھپے ہوئے پیٹ کے اندھیروں میں ہو۔ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر تو یہ ذکر ہے مفلسی کے ڈر سے۔ اب افلاس جو ہے نا صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا یہ کہ واقعی مال نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی اور تنگی ہے، تو میں مزید بچے جو آ رہے اس دنیا میں ان کو آنے سے پہلے ختم کر دوں۔ اور ہم یہ بات پہلے کر چکے کہ جب تک جائز ہے، جب تک کہ وہ فیوژن نہ ہو۔ ہم نے بات کی تھی ایگ اور اسپرم جہاں پہ مل جاتے ہیں اور زائگوٹ بن جاتے ہیں، فیوژن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ضائع کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے قتل کرنا، اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو جو بھی ہمیں پریکاشن لینے ہیں بچے نہ پیدا کرنے کے، وہ اس سٹیپ سے پہلے ہیں، یعنی ایگ اور اسپرم کا ملاپ نہ ہونے پائے۔ بس اگر یہاں تک ہے تو یہ قتل میں نہیں آتا، لیکن ونس یہ مل جاتے ہیں اور ان میں جان پڑ جاتی ہے، تو چاہے وہ 2 گھنٹے کا ہو، آپ کو تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب 1 مہینہ گزر جاتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو 1 مہینے کی جاندار مخلوق ہے ہمارے اندر، جس کو ہم دوائیوں کے ذریعہ کسی اور چیز کے ذریعے مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، فرمایا اس کے نزدیک بھی نہ پھٹکنا۔ جیسے ہم کسی کو غصے میں کہتے ہیں نا میرے گھر کے آس پاس بھی نہ نظر آنا، تو وہ ابھی ہمارے گھر کے گیٹ تک بھی نہیں پہنچتا، محلے کے کنارے پہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم پھر آ گئے یہاں پہ۔ وہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کے گھر کے آگے تو نہیں ہوں، میں نے کہا تھا آس پاس بھی نہ نظر آنا۔ تو آس پاس کی حدود خاصی بڑی ہوتی ہے جہاں تک بھی آپ کا زور چلے۔ تو فرمایا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اب کیا چیز ہے کہ جیسے اگر کوئی ایک کنارہ ہے، ایک پتلی سی کگر ہے یا چھت کا اینڈ ہے، آپ بچے کو اس وقت ہی پکڑ لیتے ہیں جب وہ آدھی چھت پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا رخ اس اینڈ پہ ہے تو آپ اسے وہیں پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ جتنا وہ قریب ہوتا جائے گا اس کے گرنے کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے زنا کو آپ اینڈ سمجھیے چھت کا، اور جتنا زیادہ ہم اس کے قریب پھرتے رہیں گے، چانسز ہے کہ ہم اس میں گر جائیں۔ ہم اپنی اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، کان کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، دل کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر تو زنا میں گرنے میں کوئی لمحے بھر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، دل زنا کرتا ہے، شرمگاہ تو صرف اس کی یا تو اوکے کر دیتی ہے اس کو، یا ہاں کرتی ہے یا نہ کرتی ہے۔ یہ تو آخری سٹیپ ہے، اس کے بعد تو عقل اور سوچ سمجھ نہیں رہتی سامنے، اس سے پہلے آدمی کے پاس عقل ہوتی ہے کہ میں یہ کام میں مزید آگے بڑھوں یا نہیں۔
فرمایا بری راہ ہے، بے حیائی کی بات ہے۔ اگلا ایک اور چارٹر کہ کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرو۔ حق کے بھی کچھ قتل ہے، میں نے یہ بات بھی آپ کو پہلے بتائی تھی، مرتد ہو جانا، کوئی مرتد ہو جاتا ہے اس کا قتل حق ہے، لیکن یہ سب حکومت کے ذریعے ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اس کے لیے بھی سزا قتل ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کی سزا بھی رجم کرنا ہے، اور اسی طرح اور مختلف چیزیں۔ جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، یعنی اللہ اس کی نصرت پہ آمادہ ہے۔ اسے بھی چاہیے کہ وہ شخص کو اگر قتل کے بدلے قتل کر رہا ہے تو بس ویسے ہی قتل کر دے، مزید اس میں اضافہ نہ کرے، کہ اگر اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں ناک کاٹنا شروع کر دے، مسئلہ بنانا شروع کر دے۔ فرمایا قتل کا بدلہ صرف قتل ہے۔ اس کے بعد فرمایا اچھا یہاں پہ جو یہ پیچھے کہا گیا نا کہ ہم نے اسے مدد دی ہے، تو مقتول کے وارثوں کو یہ حق غلبہ یا طاقت دی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دیں، یا پھر اس سے دیت لیں یا معاف کر دیں، یہ اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جب تک وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں کہ اگر وہ یتیم ہمارے ہاتھ تلے ہے اور ہم اسے پال رہے ہیں اور خود بھی ہمارے پاس بھی نہیں ہے، یہ تو یتیم کے مال سے اتنا ہی لینا کہ اس کی پرورش میں کام آئے، اتنا نہ لینا کہ اس کے بڑے ہونے تک ہم کھا پی کے برابر کر دیں۔ اپنے وعدے پورے کرو۔ ایک اور ہیومن چارٹر ہے کہ اپنے وعدے پورے کرو، جو پرومسز ہیں انہیں پورا کرو، یہ نہ کہو کہ مجھ سے ہو نہ سکا، پوری کوشش کرو اپنے وعدے پورے کرنے کی۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو، سیدھی ترازو سے تولو، نہ ہی اس کے نیچے کوئی تم وزن لگاؤ، نہ ہی تم اس کے اندر ڈنڈی مارو۔ یہ انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہوگا اگر تم ناپ تول میں برابری کرو۔ اور پھر فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے آگے اپنی زبان نہ کھولو، اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ، دل ہر ایک کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اچھا یہ سب کچھ پڑھتے ہیں نا، ایک ٹیگ لائن اپنے ذہن میں رکھیے، یہ سب عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے حکم کی بات جو ماننا ہے وہ عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کو مخصوص چند رسومات پہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری عبادتیں ہیں، عبادت رب، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو یہاں پہ جو فرمایا جس چیز کی تمہیں پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، بدگمانی، کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی چیز کا علم نہیں ہے لیکن ہم اپنی اٹکل پچو سے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بحث مباحثے کے لیے کھولتے ہیں اپنی زبان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ ان باتوں میں جرا کرو، ان باتوں کے پیچھے لگو جن کے پاس تمہارا علم اچھا ہے، لیکن جن میں تمہارا نہیں ہے تو ایکسکیوز کر لو کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ انسان کے پاس جیسے ہی چند چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کی چال میں اکڑاہٹ آ جاتی ہے، اور جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ گردن میں سلاخ آ جاتی ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ اس جتنا بیچارہ دنیا کے طور پہ کم ہوگا وہ اتنا جھک کے چلے گا، اور جو دنیاوی طور پہ زیادہ ہوگا وہ اتنا اکڑ کے چلے گا۔ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمام کام تمہارے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یہ بھی اس وحی کی طرح کی ایک اور وحی ہے جو تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت کے ساتھ اتاری تھی، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت زدہ راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تم نے اپنے لیے تو بیٹوں کو بہتر سمجھا، خوش ہوتے ہو بیٹوں کی پیدائش میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی۔ تو ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح کا بیان فرما دیا تاکہ یہ لوگ ہدایت میں آ جائیں، مگر ان کی بیزاری قرآن سے اور اسلام سے بڑھتی جا رہی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے ساتھ اگر اور معبود ہوتے تو یہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کے عرش تک کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے، یعنی اگر ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا جس کے پاس اتنی طاقتیں ہوتی وہ ضرور بالضرور ان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا دیتا، مگر اللہ ایک ہی واحد معبود ہے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، بالا تر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین جو بھی ہے وہ اس کی تعریف اور تسبیح کرتی ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکیزگی نہ بیان کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ گویا آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے مگر ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بدبختی ان لوگوں کی جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ان لوگوں کے دلوں کے درمیان جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، حجاب مستورہ، ایک ایسا حجاب، ایک ایسا پردہ، ساؤنڈ پروف پردہ جو ان کے دلوں تک قرآن کے آواز کو، قرآن کی تاثیر کو پہنچنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی دلچسپی سے قرآن کو سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں لگتا ہے کہ واقعی پردہ ہے، اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں سنیں اور پڑھیں۔ فرمایا ان لوگوں کے دلوں میں ہم نے پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو اللہ کا، صرف ایک اللہ کا ذکر توحید کے ساتھ کرتا ہے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی صرف اللہ کو راضی کرنا ان کے لیے کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، بلکہ اپنے نفوس کو، اپنے دل کو، اپنے سرداروں کو، یا اپنے جو بھی قبائل ہیں ان کو راضی کرنا ان کے لیے زیادہ اہم بات ہے۔ جس غرض سے وہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور جب یہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں تب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ آپس میں، اس وقت مکے کا ہاٹ ٹاپک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن، اس میں آنے والی آیتیں، یہ اس زمانے کا ہاٹ ٹاپک تھا۔ لوگ بیٹھتے تھے، مشورے کرتے تھے، جگہ جگہ پہ یہی باتیں ہوتی تھی، اور کہتے تھے ان کی پیروی مت کرو، یہ جادو زدہ ہے، یہ سحر زدہ ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح کیا کیا یہ مثالیں بیان کرتے ہو بہک رہے ہیں، اور ان کو راہیاب کرنا ہے نبی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آگے سورہ کہف آنے والی ہے جہاں مچھلی زندہ ہوتی ہے، جہاں اصحاب کہف 309 سال بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہید فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ جواب دیجئے جی ایسا ہی ہوگا۔ اور مٹی اور یہ پتھر کی بات نہ کرو، تم لوہا بھی بن جاؤ، لوہا پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور تم لوہا بھی بن جاؤ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے دوبارہ سے زندگی نکالے گا، یا کوئی اور ایسی خلقت ہو جو تمہارے دل میں اس سے بھی سخت ہو، یعنی لوہے سے بھی سخت۔ اگر تم کوئی اور چیز سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو۔ پھر یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہمیں زندگی دے گا، تو وہی جس نے اول بار پیدا کیا تھا۔ اچھا اول بار میں تو تم کچھ تھے بھی نہیں نا، کچھ نہ ہونے سے زیرو سے پیدا کیا تھا، اب تو پھر کچھ تھے، ہو کے ختم ہوئے ہو نا، تو باقیات تو موجود ہیں۔ کوئی چیز کو نئے سرے سے بنانا، بالکل پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یا ایک دفعہ وہ بن جائے اور وہ ٹوٹ جائے اسے ری اسیمبل کرنا؟ تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور وہ آپ سے دریافت کریں گے اچھا اگر ایسا ہوگا تو کب ہوگا؟ آپ جواب دے دیجئے کیا پتہ وہ ساتھ قریب ہی آ لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تعمیل اشارہ کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ یہ حکم نافذ کر دے گا اور قیامت ہو جائے گی اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ کتنے دن رہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک دن، یا ایک دن کا بھی کچھ پہر؟ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی باتیں منہ سے نکالا کریں۔ یہ زبان کی حفاظت کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ شیطان فساد جو ڈالتا ہے نا، وہ دلوں کی نیتوں پہ نہیں ڈالتا، وہ تو دل کے اندر، آپ کے جسم کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کسی کے خلاف کوئی بات بن بھی رہی ہے، کوئی نہیں پکڑ سکتا کہ جی تم اپنے ذہن میں یہ بات سوچ رہے ہو میرے لیے۔ آپ کے دل میں کسی کے خلاف بری باتیں آ رہی ہیں تو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا کہ مجھے معلوم ہے تم دل میں یہ بات سوچ رہے ہو۔ ہمیشہ جب آدمی کی پکڑائی ہوتی ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ ہوتی ہے۔ جب آدمی جب انسان اپنے دل کی برائی یا ذہن کی گندگی اپنی زبان سے نکالتا ہے تب وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے اچھی باتیں منہ سے نکالا کرو۔ اور یہ ایک اور سائنس بھی ہے کہ لنگوسٹک سائنس بھی ہے کہ جب آپ اپنے منہ سے افرمیٹو سینٹنسز اور اچھی باتیں نکالتے ہیں تو آپ کا دل بھی پاک ہوتا ہے اور آپ کا ذہن بھی۔ جیسے تجربہ کیا گیا، پانی کے اوپر بری بری باتیں کہی گئیں اور دوسرے گلاس آف واٹر کے اوپر اچھی باتیں کہی گئیں، پھر جب دونوں کو کرسٹلائزیشن کے اوپر لے کے آیا گیا تو ایک کے کرسٹلز بہت کیڑے جیسے گندے بنے، اور ایک کے جس کے اوپر اچھی باتیں کہی گئی تھیں وہ اسٹارز جیسے بنے۔ یا اسی طرح ہمارے وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسبیح کے اور تحمید کے سکھائے ہیں، جب ہم وہ بولتے ہیں سچے دل اور نیتوں کے ساتھ بولتے ہیں تو ہمارے پورے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، ہمارا ذہن پازیٹیو چارجز کرتا ہے، اور ہمارے دل کے اوپر بھی اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں۔ تو تمہارا رب تم سے
تمہاری نسبت زیادہ جاننے والا ہے، اگر چاہے تو رحم کرے، اگر چاہے تو عذاب دے، ہم آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس دنیا میں نہیں بھیج رہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے رب جانتا ہے، اور بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھے ہو انہیں تم پکارو، لیکن نہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہارے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ آگے فرمائے جن لوگوں کو تم پکارتے ہو نا، وہ تو خود اپنے رب کے جستجو میں، قربت کی جستجو میں لگے ہوئے، جیسے فرشتوں کو پکارتے ہو، بزرگان دین کو پکارتے ہو، حضرت عزیر کو پکارتے ہو، حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہو، تو خود اللہ کی تقرب کے لیے جستجو کرے، یہ تمہیں کیسے قریب کریں گے؟ تمہیں خود اللہ کے قریب ہونا ہوگا۔ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے انہیں ہلاک کرنے والے ہیں، یا تو سخت سزا دیں گے، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ نافرمان بستیاں اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہلاک کر دے گا۔ ہم معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب جو معجزات یہ لوگ مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی بھیجا انہوں نے اس کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمودیوں کو بھی ہم نے بصیرت کے لیے اونٹنی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اور یاد کرو کہ ہم نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا۔ اب یہاں پہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ یہاں پہ اس سے مراد صحابہ کرام نے اور سب نے اس کی جو تعبیر کی ہے وہ یہ کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جو سیم اور تھور کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے تھے، تو جب آپ نے آ کے یہ بات بتائی معراج کے واقعے کے بعد، لوگوں کو وہاں کے کچھ حالات بتائے، تو بہت سے لوگ یہ سن کے مزید اپنے کفر میں بڑھ گئے، مرتد ہو گئے کہ یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ راتوں رات انہوں نے سفر کر لیا، اوپر کا سارا معاملہ دیکھ کر آ گئے۔ یہ ہماری طرح رات کو سوئے اور صبح اٹھیں اور کہاں بیت المقدس اور کہاں آسمانوں کی سیر، یہ تو واپس یہیں پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی، یعنی معراج کا واقعہ، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، یعنی تھور اور سیم کا درد، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ بڑی سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اب آگے یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے آدم و ابلیس کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پھر کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے کہا تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اچھا اگر آپ نے مجھ پر اس کو برتری دی ہے تو قیامت تک مجھے اگر آپ ڈھیل دیں گے تو میں یہ ضرور بتا دوں گا کہ یہ جو انسان ہے یہ ایسا نہیں ہے جو بڑا ہو، اور یہ ایسا انسان نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، مہلت دی گئی، جو کوئی تمہارا تابعدار ہوگا تم کو اور اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اور بھی طاقتیں دی، اور وہ طاقتیں کیا ہیں؟ تم اپنے سوار لے آؤ، اپنے پیادہ لے آؤ، ان کے مال اور اولاد میں ساجھا لگاؤ، انہیں جھوٹے وعدے دو، تو جتنا بھی تم کر سکتے ہو کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی قدرت پہ، بندوں کے ایمان پہ اتنا بھروسہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے ہیں، تم کر لو جو تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یہ ایک وہ اعتماد تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شو کیا اپنے بندے کے اوپر، جیسے ایک والدین اپنے بچوں کے لیے اعتماد شو کرتے، تم کچھ بھی کر لو، بچہ تو میرا ہے نا، وہ میرے خلاف نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو بھی کرنا ہے ساری پاورز میں تمہیں دے رہا ہوں، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، مال میں اولاد میں، جتنا مرضی ساجھا لگاؤ، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پھر نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کو دی ہیں، تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم فضل تلاش کرو، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتی تم جس کو پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے جو تمہیں خشکی کی طرف لے کر آتا ہے، اور تم پھر بھی منہ موڑ لیتے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ عذاب کی صورتیں فرما رہے، انسان کی بے خوفیاں فرماتا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جب تم دعائیں مانگ مانگ کے خشکی پہ آ جاؤ تو ہم یہاں تمہیں نہ دھسا دیں؟ جب تم مشکل میں پھنستے ہو، میدان جنگ میں پہنچتے ہو یا کسی دشمن کے نرغے میں پہنچتے ہو اور یہاں سے نکلنے کی دعائیں مانگتے ہو، تو کیا اس بات سے بے خوف ہو کہ یہاں سے تم ہماری رحمت کے ذریعے نکلو گے دعائیں کر کر کے؟
اور جب جس جگہ جاؤ گے امن کی جگہ اور وہاں پہ تم پھر سرکشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ اس امن کی جگہ تمہیں نہ پکڑ لے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جائے اور زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، تمہیں کوئی نگہبان نہ ملے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا کی طرف یعنی دوبارہ مصیبت کی طرف، پریشانی کی طرف لے آئے اور پھر تم پر تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والوں میں سے کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو تمام مخلوقات پہ عزت دی، خشکی پہ ہمیں شاہ سوار بنایا ہے، پانی میں ہمیں سواریاں دی ہیں، پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی ہیں، بہت سارے مخلوقات پہ بلکہ تمام تر مخلوقات پہ فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 71 میں، پھر ہم قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے گروہ کے ساتھ بلائیں گے، پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور پھر اس روز کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جو کوئی اس جہاں میں، اس دنیا میں اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے حکم سے اندھا بنا رہا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسے اندھا اٹھائے گا اور رستے سے وہ بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو وحی سے جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں، آپ اس کے سوا کچھ اور نام گھڑ لیں، یعنی اب اللہ کے علاوہ کوئی اور نام، کوئی اور دیویاں، کوئی اور معبود، تب تو ہم یہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو اے نبی اپنا ولی اور دوست بنا لیں گے، یعنی تھوڑا سا کچھ آپ کمپرومائز کیجئے، کچھ ہم کمپرومائز کریں تو مل جل کے یہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ لوگ یعنی اے نبی آپ قدرے مائل ہو جاتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی کام لے کر اٹھتے ہیں نا اور ہمیں اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو جو لوگ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے کچھ کمپرومائز پہ ہمیں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اچھا بس تم یہ باتیں کہنا بند کر دو، پھر ہم تمہارے یہاں آ جایا کریں گے۔ اچھا تم یوں کرنا ختم کر دو تو ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو اگر یہ تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر لیں تو چلو ہو سکتا ہے کہ پھر آگے بڑھ کے یہ ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توحید کے معاملے میں خاص کر ان کی طرف مائل ہونا، کمپرومائز کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اے نبی ہم تم کو بھی دوہرا عذاب دیں گے۔ یعنی توحید کی نفی نبی بھی کرے گا، توحید کی نفی نبی بھی کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عذاب دیں گے اور دوہرا ہی موت کا عذاب ہوگا۔ پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پائیں گے۔ جب یہ بات آ جاتی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ ذرا ڈر جاتا ہے اور رک جاتا ہے کہ میں اتنا جو مددگاری کے لیے، اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جو کمپرومائز کر رہا ہوں، اگر بیچ میں سے اللہ نکل گیا تو پھر تو میرے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ میرے پاس دو پل رہے ہیں، ایک میں دنیا کے مددگار اور ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اگر دنیا کے مددگاروں کو ڈھونڈوں گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دے، لیکن یہ خود بھی اس کے بعد بہت کم ٹھہر پاتے۔ یہ اشارہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی طرف۔ اللہ نے انہیں بچا لیا، لیکن اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے تو پچھلے نبیوں کے قوموں کی طرح ان کے اوپر بھی پھر وہ عذاب آتا کہ وہ اس سے نہ نکل پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے کے رسول تھے، جو ہم نے بھیجے یہاں پہ۔ آپ کو ہمارے دستوروں میں کبھی رد و بدل نہیں ملے گا۔ آگے نماز کی پابندی کے بارے میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے قرآن کا پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور شاید یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبح میں نماز تو جیسے تیسے پڑھ لی جاتی ہے، اس کے بعد قرآن پڑھنا طبیعت پہ خاصا گراں گزرتا ہے، کیونکہ ابھی رات کا اندھیرا باقی ہوتا ہے، سونے کی طرف بستر بلا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کا قرآن پڑھنا مشہودہ ہے، یعنی گواہی دے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، اتنا حصہ قرآن کا ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، یعنی یہ نفل ہے۔ زیادتی مطلب نفل ہے، اے نبی آپ کے لیے۔ کچھ لوگ اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد بھی فرض تھی، جس طرح ہمارے اوپر فرائض ہیں، فرض نمازیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں فرض نہیں تھی، مگر کیونکہ کام اتنا بڑا تھا جو آپ کر رہے تھے، اس کے لیے پھر فرض کا درجہ تھا یہ تہجد، کیونکہ تہجد میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اور انسان کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں کوئی بھی چیز مانے نہیں ہوتی۔ تو جو انسان جتنا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے اسے اتنی زیادہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور فرمایا بڑی خوبصورت دعا ہے یہاں پہ. اچھا، اور ایسی دعاؤں سے نا آپ کے اندر اگر آپ کو مطلب آتا ہو تو ایک ارج پیدا ہوتی ہے اس چیز کو اچیو کرنے کی. اب یہاں پہ جو یہ فرمایا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور یوں دعا کیا کیجئے اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جائیں اچھی طرح لے جائیں. اب اگر آپ یہ ڈیلیبریٹلی یہ دعا پڑھ کے کسی بھی جگہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ سچائی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. آپ سوچتے ہیں میں یہ دعا پڑھ کے آئی ہوں، میں یہاں بے ایمانی نہ کروں، میں یہاں بددیانتی نہ کروں، یا میں اپنے کام کے ساتھ انصاف کروں. میں یہ ہر اچھی بات کو سوچتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے یہاں سے نکلنا بھی پڑے تو بھی میں اپنے پیچھے اچھے نام چھوڑ کے اور اچھائی چھوڑ کے نکلوں، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرمائیے. ہوتا یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ چاہیے ہوتا ہے، اس کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پر سچائی کا داخل ہونا اور نکلنا کہ دنیا میں بھی ہم آئیں تو سچائی کے ساتھ آئے، دنیا سے ہم جائیں تو سچائی کے ساتھ جائیں، پل صراط سے گزرے تو سچائی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ گزرے. تو لہٰذا جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے اور ہمیں محسوس ہو، خاص کر ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں آپ تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے نا کہ پتہ نہیں وہاں جاؤں کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے، کوئی بے عزت نہ کر دے، میں وہاں ہلکی ہوں، تو یہاں پہ جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا اور ناحق یعنی جہالت جو ہے یا باطل جو ہے وہ مٹ گیا. یقیناً باطل کا تو کام ہی مٹنا تھا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنین کے لیے تو یہ سراسر شفا رحمت ہے، ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کسی چیز میں ہم زیادہ نہیں کریں گے. اور انسان پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، کروٹ بدل دیتا ہے، اور جب وہ دوبارہ سے اس سچویشن میں آتا ہے تو مایوس ہو کے دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آتا ہے. فرمایا کہ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پہ چل رہا ہے اور پوری ہدایت کے راستے پر ہے، انہیں تمہارا رب خوب ہی جاننے والا ہے. کون ہدایت پر ہے، کون ہدایت سے نکلا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے. پھر یہ آپ سے پوچھتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ہم سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے. یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ نے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ ایک ہی سٹاپ لگا دیتے، کہہ دو یہ تمہارے رب کا کام ہے، یہ اللہ کا امر ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تمہیں بہت کم علم ہے، اگر اللہ بتائے گا بھی تو تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سلب کر لے، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی حمایتی میسر نہیں آئے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. یقیناً اس کا بڑا ہی فضل ہے. اس کے بعد وہی چیلنج کہ تمام جنات اور انسان مل جائیں تو قرآن کے مثل لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے. پھر انہوں نے بار بار نشانیاں مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں نبی، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے درمیان بہت سی نہریں ہوں، آپ اسے جاری کرتا ہوا دکھائیں، آسمان کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھائیں، کچھ بھی دکھائیں، سونے کا گھر بنا دیں، آپ اس پہ آسمان پہ چڑھ جائیں. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے نا نشانیاں اور بہت زیادہ وضاحتیں ضروری نہیں ہوتی، ان کے دل کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں. آیت نمبر 95 میں فرمایا اگر زمین میں چلتے پھرتے فرشتے بھی دیکھ لینا اور پھر بھی یہ نشانیاں مانگتے رہیں گے اور پھر بھی یقین نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو بھی ہم آسمان ہی سے کسی آسمانی فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے. یعنی اگر زمین پہ فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے، زمین پہ انسان ہے تو ہم نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا. آگے آیت نمبر 97 میں فرمایا اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس کو بھٹکا دے تو اس کا مددگار کوئی نہیں ہے. ہم قیامت کے دن ان لوگوں کا اوندھے منہ حشر کریں گے. آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جن کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن اس پاؤں کے بجائے وہ ان کے پاؤں ناکارہ ہوتے ہیں، اس پاؤں کے بجائے وہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر ایک عبرت پکڑتے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے کتنا عاجز بندہ ہے، کبھی پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، کوئی پاؤں کے بل، کوئی کولوں کے بل، کوئی کندھوں کے بل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اتنی ذلت کے ساتھ اس روز اٹھائیں گے. اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب کبھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بھڑکا دیں گے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آیتوں کا کفر بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی پیدائش میں کھڑے کیے جائیں گے.
انہوں نے اس بات پہ نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ پوری پیدائشوں کے اوپر قادر ہے اور ایک وقت مقرر کیا ہے جو شک اور شبہ سے بالکل بھی خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہتے۔ بالفرض تم میری رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رہتے۔ انسان بڑا تنگ دل ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم تم کو، کیونکہ یہ بار بار الزام دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، نعوذ باللہ، یہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں ان کو بہت سارا مال اور متاع دے دیتا، یہ کیوں لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ، یعنی ان لوگوں کو ہم بنا دیں، تو اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نہ دینے کے لیے ان کے پاس 100 بہانے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزوں کی بات کی۔ اب بات بار بار ذہن میں رہے کہ ہم سورہ کہف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورہ کہف سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سارے یہودیوں کے طور طریقے، حضرت موسیٰ کے ان سے لنک، تورات، پورا ہیومن چارٹر، ہر چیز ان کے سامنے رکھی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ وہ ذات سے سن رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے بارے میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ امی ہیں۔ امی کا مطلب ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ کیسے یہ ساری کتابیں پڑھ کے آ گیا؟ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اگر ہم میں سے کوئی اچھا لیکچر دے رہے ہو، جیسے اگر میں ایک انفارمیٹری لیکچر دے رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے یا میں کہیں سے پڑھ کے آئی ہوں، تو ظاہر ہے آپ کہیں گے آپ نے مطالعہ کیا، 10-12 کتابوں کا کیا ہوگا، 3-4 کتابوں کا کیا ہوگا، 2-3 تفاسیر کا کیا ہوگا، مطالعہ کر کے آئی ہیں تو بتا رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ جو بتا رہا ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اور سن کے اتنی باریکیوں سے بات بتائی نہیں جا سکتی، تو یہ پوری تورات کے قصے سنا رہے، پوری باتیں بتا رہے، تبھی یہودیوں کی یہ ہمت ہوئی تھی کہ انہوں نے آ کے، ان کے پاس نشانیاں پوری ہو رہی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہودیوں کے پاس جو اسکرپٹ موجود ہے، جسے آپ تابوت سکینہ والی بات سمجھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے، وہ قیامت تک ہونے والا ایک واقعہ کس ٹائم لائن میں ہونے والا ہے انہیں معلوم ہے، ان کے پاس اتنا علم ہے، تو وہ پہچان رہے تھے۔ اسی لیے آ کے انہوں نے سورہ کہف جیسی شروع ہوتی ہے تو آپ سے وہ 3 سوال کیے تھے کہ بس یہ آخری ٹیسٹ ہے ان کا کرنے کا رہ گیا ہے، ان کا ٹیسٹ کرو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا وہ نہیں، جس کے لیے ہم یہاں مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے، وہ سارے یہود کے جتنے بھی قبیلے تھے۔ تو فرمایا یہاں پہ موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف عطا فرمائے، اور خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب بھی ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پہ جادو کیا گیا ہے، جب یہ معجزے لے کر آئے تھے جو تمہارے نبی تھے تو تم لوگوں نے کیا حال کیا تھا ان کا۔ اس کے بعد یہ پورا قصہ ہے کہ کس طرح سے فرعون کو یہ معجزے دکھائے گئے۔ فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو، ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے وہ پانی کو پھاڑا، سمندر میں راستہ بنایا، سارا پورا قصہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 106 میں ہے کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ اسے مہلت کے ساتھ تھوڑا وقت دے کے پڑھا اور سمجھا جائے۔ اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں دورہ ترجمہ جو ہے نا، یہ میری طبیعت سے میچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہوتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ ہم سے چاہتا ہے کہ قرآن کو تھوڑا پڑھیں، ہضم کریں، عمل میں لے کے آئیں اور پھر آگے بڑھیں۔ تلاوت کے لیے، تجوید کے لیے آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، سیکھنے کے لیے ترجمہ، تفسیر آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن جب آپ کے بات عمل کی آتی ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی بات آتی ہے، تو قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ ایک دن میں اس کو اتنا پڑھ لیں، یا پھر تراویحوں میں آپ ایک دن میں 3 5 تراویح پڑھ کے اور گزر جائیں۔ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی عبادتیں ہیں۔ جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ ہم سے پھر فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا ان کے پاس جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے، انہیں سمجھ آ جاتی تھی نا وہ بات۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اگر یہود کو نہ پڑھا ہو، ہم نے نہیں پڑھا ہوا نا، بنی اسرائیل کی تاریخ ہم نہیں جانتے، ہم عیسائیت کو نہیں پڑھا ہوا، ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف ڈائریکٹ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر تو ان پچھلی کتابوں کے بارے میں ہنٹس دیے جا رہے ہیں، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے سنا، کیا تم تک خبر پہنچی، لیکن ہم نے تو وہ نہیں جانا نا۔ لیکن جن کے پاس توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی،
وہ تو یہ جب انہوں نے سنا اور ایمان لائے تو تھوڑیوں کے بل وہ سجدے میں گر گئے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس نبی کے اوپر ہم پہلے ایمان لائے تھے، اور جس نے جو خوشخبریاں دی تھی، جو واقعات یہ بتا رہے ہیں، تو ایک ہی تسلسل ہے، ایک ہی کڑی ہے۔ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور قرآن ان کی عاجزی، خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، جس نام سے بھی پکارو، اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے نام ہیں۔ پھر فرمایا نہ ہی تم نماز یا دعا، کوئی بھی چیز اس سے مقصد ہو سکتی ہے، اس کو نہ تم اتنی پست آواز میں پڑھو کہ تمہیں خود نہ سنائی دے، اور نہ ہی اتنا چیخ کے پڑھو، بلکہ اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کر لو۔ اور یہ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے جو نہ اولاد رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ عیسائیوں کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا۔ نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے، اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہے، اس کی تو پوری کی پوری بڑائی تو بیان کرتا رہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے یہ۔ یہاں تک آ کے ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوتی ہے۔